کہ یہ حکومت 300 روپے پر لیٹر سے پیٹرول سستا کر ہی نہیں سکتی۔ عوام کو وہ جو 4 روپے کا ریلیف دیا گیا تھا 3-4 مرتبہ، تو وہ ایک دم سے ہی اس کو واپس لے لیا گیا۔ اس طرح سے فورسز کو شہید کروانا، وہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، یہ انتہائی خطرناک۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو اہم عہدیداران ہیں، اگر وہ لانگ مارچ کے لیے نہیں نکلتے تو میں خود نکلوں گی۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا سب کو انتظار۔ ناظرین، میں نے چیلنج کیا تھا، میں نے فیکٹس اینڈ فیگرز کی بنیاد پہ، کہ یہ حکومت 300 روپے پر لیٹر سے پیٹرول سستا کر ہی نہیں سکتی، لیکن پھر انہوں نے 299 روپیز اور سم پیساز کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، صحافی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور گزشتہ رات جو ٹیکہ لگا ہے نا اس قوم کو پیٹرول کا، اس کو آج بھی سارا دن عوام جہاں یہ ٹیکہ لگا ہے وہاں پہ ملتی رہی ہے، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی یہ افاقہ ہونا ہے۔ ناظرین، اپڈیٹس یہ ہیں کہ فگرز کیا ہیں۔ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا اس لیے پاکستان نے مہنگا کر دیا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ فگرز کیا ہیں ذرا یہ کائنڈلی چیک کر لیں کہ 9 روپے اور 64 پیسے فی لیٹر لیوی کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، اور دوسری جانب جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 70 روپے اور 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی، یعنی کہ صرف لیوی ہی لیوی 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر کتنی ہے؟ 70 روپے اور 36 پیسے۔ اور آئیں نا آپ ذرا میدان میں آئیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی گئی کہ عمران خان پیٹرول مہنگا نہیں کر رہا تھا۔ تو ناظرین، عوام کو وہ جو 4 روپے کا ریلیف دیا گیا تھا 3-4 مرتبہ، تو وہ ایک دم سے ہی اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ انتہائی زیادتی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں، وہ سوشل میڈیا پہ ایک میم چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جنگ جب لگ جاتی ہے اور جنگ جب بند ہو جاتی ہے تو سستا پیٹرول پاکستان پہنچتے پہنچتے کئی مہینوں لگتے ہیں، لیکن جس دن جنگ شروع ہوتی ہے مہنگا پیٹرول اسی دن پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، جنگ بہانہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں ہے کہ ہماری اکنامیکل، ہماری فائنینشیل سچویشن ہی ایسی ہو چکی ہے، ہماری اکانومی بڑھ چکی ہے، ہمارے پاس سوائے آئی ایم ایف کے اور کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ جو پیٹرول بم ہے یہ عوام کو مبارک ہو۔ کرواتے رہیں آپ دنیا کی صلح، کرتے رہیں آپ ایگریمنٹ سائن۔ ہو بھائی، عوام کو کیا فائدہ ہے یہ تو بتائیں۔ وہ جو اتنی بڑی بڑی آپ بڑکیں مارتے تھے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سستا پیٹرول آ رہا ہے، گیس آ رہا ہے، آئل آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ ناظرین، کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ اس گورنمنٹ کے پاس نہ ہی تو ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی ہے، اور نہ ہی مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ جتنی جھوٹ بولے جا سکتے تھے بول لی ہیں جی، اکانومی بڑی بہتر ہوگی جی، معیشت کھڑی ہوگی جی، استحکام آ گیا۔ اور بھائی کہاں پہ آ گیا؟ عوام کو بھی تو اس کے ثمرات ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ حالات، معاشی بحران ایک طرف، دوسری جانب جو امن کی سچویشن برباد ہوئی ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے نمبر آف، میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو فگرز آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، کہ پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں اٹھا کے، اور یار کتنی، یہ تو انڈاؤٹڈلی جوان شہید قوم کی حیات ہوتا ہے، شہادت ماتھے کا جھومر ہوتی ہے، لیکن بھائی اس طرح سے فورسز کو شہید کروانا، وہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں صورتحال یہ ہے، انڈاؤٹڈلی اب فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خوارج کے اپروکسیمیٹلی 120 جو دہشت گرد ہیں ان کو ٹھکانے لگا دیا، لیکن کیا کریں گے؟ جو ہمارا نقصان ہوا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک جوان وہ 100 خوارج کے برابر ہے، کیونکہ ہم جب جوان بناتے ہیں تو بنانے کے اوپر نہ صرف محنت لگتی ہے بلکہ پیسہ بھی انویسٹ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بلوچستان میں حالات سنگین ہیں، اور وجہ صرف سمپل وہی وجہ جو پیٹرول مہنگا ہونے کی ہے، وہی بدامنی کی وجہ بھی ہے جسے ہم سیاست کریں۔ انس ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ بلوچستان میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ غیر سیاسی ہیں، بھارت انوالو ہے۔ بھائی انڈاؤٹڈلی بھارت انوالو ہے۔ جب اختر مینگل جیسے ایک محب وطن بلوچ کو اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی اور اس کو سیاسی منظرنامے سے صرف اس لیے آؤٹ کر دیا جائے گا کہ وہ عمران خان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو پھر جن کو آپ لے کر آئے ہیں فارم 47 والوں کو، ان کے ساتھ تو بلوچ رہنما کھڑے ہی نہیں ہو رہے۔ ناظرین، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا 2024 کے الیکشن میں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت وہ ہر صوبے سے جیت گئی تھی اور وہ پی ٹی آئی تھی۔ آپ اقتدار اس کو دیتے،
لیٹس سی دیٹ کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں بلوچستان سے وہ انتہائی خوفناک اور ڈرانے والی خبریں آ رہی ہیں, اور اگر ایز سون ایز پاسبل یہ جو فورسز کارروائی کر رہی ہیں یہ نہ کی جاتی تو نقصان مزید بھی ہو سکتا تھا. آ جائیں سیاست کی جانب. علیمہ خان صاحبہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کی پیشی طلبی, انہوں نے کہا جی مجھے 5 دن کا ٹائم دے دیں. لیٹس سی. ناظرین جو 5 دن ہیں یہ انتہائی اہم ہے. علیمہ خان نے کہا ہے کہ نیکسٹ منگل کو کوئی بھی بندہ ڈیلا جیل نہیں آئے گا, اب ہم ملاقات کی بھیک نہیں مانگیں گے. اب ہم جو پارٹی ہے اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے لانگ مارچ کی. اگر سہیل افریدی, کے پی کے والے, پنجاب والے, پاکستان والے, پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو اہم عہدیداران ہیں اگر وہ لانگ مارچ کے لیے نہیں نکلتے تو میں خود نکلوں گی. ناظرین یہ وہ بیان ہے جس کے بعد جو اقتدار کے ایوان ہیں ان میں ہلچل مچ چکی ہے. ناظرین ایک خبر آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو طاقتور حلقوں نے اپروچ کیا ہے کہ وہ عمران خان کو کنونس کریں کہ وہ علاج کے لیے فی الحال ملک سے باہر چلے جائیں اور پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ واپس آ جائیں. پی ٹی آئی کو قومی حکومت میں حصہ بھی دیا جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں جو نئی پی ٹی آئی بنے گی اس کو پولیٹیکل سپیس بھی دی جائے گی. لیکن کیا 4 سال جیل کاٹنے کے بعد عمران خان کو اس طرح کی کوئی ڈیل کرنی چاہیے؟ آپ ذرا کائنڈلی نیچے کمنٹ کر کے بتا دیں. پھر بیچارے کو 5 سال جیل کاٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر باہر ہی علاج کروانے جانا تھا تو پہلے سال ہی چلے جاتے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی, بلکہ جیل جانے سے پہلے ہی چلے جاتے. تو ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں, پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کوئی سلوشن نہیں ہے انٹل انلیس جب تک عمران خان کو دھارے میں شامل نہیں کیا جاتا. نمبر 2, جو ہمارے فائنینسز ہیں, ہماری جو اکانومی ہے اس کا بیڑا اتنا غرق ہو چکا ہے کہ اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی کھڑا نہیں کر سکتی انٹل انلیس جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی ملک میں کوئی کسی بھی فیلڈ میں استحکام نہیں آ سکتا. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.